السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ نواں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر ہوا تھا 8واں لیکچر، اس میں ہم نے یہ نظم پڑھی تھی کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یہ نظم ہم نے پڑھی تھی اور اس کا ہم نے آدھا پڑھا تھا۔ اور آج جو ہے ہم یہ نظم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ آدھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لی تھی اور آدھی جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ تو اور اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، اس کا ہوم ورک دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ نظم پڑھیے گا اور سمجھے گا، اور اس کا ہوم ورک یہ تھا کہ آپ کو اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے اس کا ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا۔ آپ سب نے اس کا ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا اور آج ہمارا یہ اس نظم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور پھر یہ نظم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 64 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، تو اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے۔ کہاں سے اٹھتا ہے؟ خوب آلودگی بڑھاتا ہے، خوب آلودگی بڑھاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے جب پڑھا تھا، آپ نے کو یاد ہے کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ سینکڑوں بھٹیوں سے اٹھتا ہے، ان گنت چمنیوں سے اٹھتا ہے، سگریٹ اور بیڑیوں سے اٹھتا ہے، اس کے علاوہ تیرے منہ سے بھی اٹھتا ہے، میرے تیرے منہ سے بھی اٹھتا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے یہی بتایا۔ تو اب جو ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جن جن جگہوں سے جو دھواں اٹھتا ہے، خاص طور پر گاڑیوں سے، چمنیوں سے، میلوں سے، کارخانوں سے جو دھواں اٹھتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ خوب آلودگی بڑھاتا ہے۔ آلودگی یعنی ماحول کو گندا کر رہا ہوتا ہے، پولوشن بڑھاتا ہے، اور اس سے جو ہے ہماری جو فضا ہوتی ہے، ہماری جو صاف شفاف جو فضا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک طرح کی گندگی اور خرابی پیدا کرتا ہے۔ کون خرابی پیدا کرتا ہے؟ یہ دھواں گیس اوزون کو گھلاتا ہے۔ اچھا، گیس اوزون کو گھلاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو اوزون کے بارے میں پتا ہوگا کہ اوزون جو ہے کہ یہ آسمان پر ایک یہ کہیں کہ پردہ ہے، اسے اوزون کہتے ہیں۔ آسمان کے نیچے اور زمین میں ان دونوں کے درمیان میں خلا میں ایک پردہ ہے، اور اس پردے کو کیا کہتے ہیں؟ اوزون کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ دھوئیں کی وجہ سے اس اوزون پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ دھوئیں کی وجہ سے عرصہ زیست کو گھٹاتا ہے۔ عرصہ زیست یعنی عمر، زندگی کا وقت۔ تو دھوئیں کی وجہ سے جو ہے ہماری دھواں جو ہے وہ ہماری عمر کو گھٹاتا ہے۔ اب اس کی کیا معنی ہے کہ یہ دھواں جو ہے وہ ہماری عمر کو گھٹاتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بالکل آسان بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب دھواں ہوتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا جو ماحول ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور اس گندا ہونے کی وجہ سے ہماری جو فضا ہوتی ہے، جو جس طریقے سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ خراب ہو جاتی ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے کو اچھی آکسیجن جو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اچھی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہم لوگ جب مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر ہم لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، اور دوائیاں جو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے دوائیوں سے، لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی کم رہ جاتی ہے۔ یہ ستمگر جہاں سے اٹھتا ہے،
یہ ستمگر یعنی یہ ظالم جابر، تو اس کو جو ہے وہ دھوئیں کو یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے یہ بڑا ظالم دھواں ہے، یہ جہاں سے بھی اٹھتا ہے، جہاں سے بھی اٹھے یہ بڑا ظالم دھواں ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، جانے کیا گل کھلا کے بیٹھے گا، جانے کیا گل کھلا کے بیٹھے گا، کیا قیامت اٹھا کے بیٹھے گا، نقش ہستی مٹا کے بیٹھے گا، دیکھ لیں یہ کب جہاں سے اٹھتا ہے، دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیے، جانے کیا گل کھلا کے بیٹھے گا، تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دھواں جو ہے عجیب و غریب ہے، اور یہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے کو کیا گل کھلائے گا، ہمارے ساتھ گل کھلانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عجیب کام کرنا، فساد کھڑا کرنا۔ گل کھلانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فساد کھڑا کرنا، کہ یعنی ایسا کام کرے گا کہ جس سے ہمارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے دھواں ہے، یہ دھواں جو ہے ہمارے کو اور کتنا نقصان پہنچائے گا، کیا کیا ہمارے کو نقصان پہنچا بیٹھے گا، کتنا نقصان پہنچائے گا، کیا قیامت اٹھا کے بیٹھے گا، یعنی یہ جو ہے دھواں جو ہے یقیناً جو ہے اس سے ہماری صحت پر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، گویا کہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک قیامت ہے، یہ دھواں کا ہونا ہمارے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ قیامت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا آفت اور مصیبت، قیامت سے مراد یہ نہیں کہ قیامت آ جائے گی، قیامت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا آفت اور مصیبت ہمارے لیے پریشانی اٹھائے گا، نقش ہستی مٹا کے بیٹھے گا، نقش ہستی یعنی زندگی ختم کر دے گا، زندگی کو مٹا دے گا، نقش ہستی کو مٹانا یعنی ہمارے کو ختم کر بیٹھے گا، یہ ہمارے کو مار دے گا۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ دھواں جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس نقصان دہ ہونے کی وجہ سے ہم اچھی آکسیجن، صحیح آکسیجن کے ذریعے ہم لوگ سانس نہیں لے سکتے، جب ہم لوگ سانس نہیں لے سکتے ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور ہم طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ہم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ کب جہاں سے اٹھتا ہے، شاعر جو ہے یہاں پر ایک خواہش کر رہے ہیں، ایک آرزو کر رہے ہیں، اپنے دل کو کیا نام ہے تسلی دے رہے ہیں، امید کر رہے ہیں، لیکن ان کی کیا نام ہے امید کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دھواں جو ہے یہ جو ہمارے لیے پریشانی بننے کا باعث ہے، یہ دنیا سے کب ختم ہوگا، اور حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دھواں جو ہے یہ دنیا سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ دنیا موجود ہے لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس کے طریقہ کار سے کچھ نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دھوئیں کو کم کیا جا سکتا ہے، ماحول کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو دھواں ہوتا ہے وہ گاڑیوں سے ہوتا ہے، تو گاڑیوں میں ایسا انجن لگایا جائے اور ایسا فیول وغیرہ لگایا جائے کہ جس سے ان کا دھواں نہیں نکلے، اور اسی طریقے سے اگر یہ جو میلیں ہیں جن کی چمنیوں سے دھواں وغیرہ نکلتا ہے تو ان کو شہر سے باہر لگایا جائے، تاکہ جو ہے ہمارے ماحول کو نقصان بہت زیادہ نہیں پہنچے، شہر کے رہنے والوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچے۔ یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج ہمارا سبق تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہم نے یہ جو نظم پڑھی تھی کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو اس کا ٹائٹل پیج بنانے کے لیے دیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا۔ تو اب آپ لوگوں کو دیکھیں دوسرا کام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں جو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، اس سے اور اس سے پہلے والے صفحے پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ الفاظ معنی جو لکھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے،
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.